السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، انشاءاللہ آج ہم جو ہے سورہ نساء کا 10واں رکوع کا مطالعہ کرنے والے ہیں۔ کل ہم 9واں رکوع کا مطالعہ کیے تھے ہم نے۔ جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، سورہ آل عمران اور سورہ نساء دونوں بھی جو ہے ایسے حالات میں نازل ہوئے کہ جب جو ہے جنگ احد کے بعد مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، جو جیت تھی وہ ہار میں بدل گئی۔ اس کے بعد جو ہے تبصرہ پورا سورہ آل عمران میں ہم نے دیکھا ہے۔ اس کے بعد جو ہے تھوڑے سے کافروں کی ہمت بڑھ گئی، اب وہ مسلمانوں کو چاروں طرف سے دبانے کی کوشش میں لگے۔ آئے دن نئے نئے افواہیں پھیلانا مسلمانوں کے اندر دہشت بٹھانے کی کہ فلاں قبیلہ تیاری کر رہا ہے، فلاں قبیلہ چڑھائی کرنے والا ہے، فلاں جگہ قتل کی سازش ہو رہی ہے، نبی کی قتل کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ یہ ساری باتیں جو ہے مسلمانوں میں پھیلا کر افراتفری پیدا کرنا، غلط چیزیں۔ پھر کبھی کبھی ایسی باتیں لاتے تھے کہ مسلمان جو ہے بے خبر ہو جائے، لاپرواہی میں برتے، پھر اس کو دھوکہ کرنے کا ارادہ کرنا۔ ایسے سارے کام کر رہے تھے اور مسلمانوں کو پست کرنے کی چاروں طرف سے کوششیں ہو رہی تھیں۔ ایسے حالت میں اللہ تعالیٰ سارے جو بیانات آ رہے ہیں، جس کے اندر شرعی احکامات بھی آ رہے ہیں۔ مدینہ میں آنے کے بعد اب مسلمان امت بن گئی، اب کس طرح سے جینا ہے، کس طرح سے مسلمانوں کو رہنا ہے، آپسی معاملات، فیملی لاز، جیسے کہ میں کل بتایا کہ سارے سے معاملات جو ہے حکومت چلانے تک کے قوانین کس طرح سے ہونا چاہیے وہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ اور پچھلی امت جو ہے یہودی اور نصارہ، ان کی بگاڑ، اس کی مثالیں دے دے کر مسلمانوں کو تنقید کی جا رہی ہے کہ ان کے اندر اس طرح سے بگاڑ آیا تھا، فلاں ایسے نمونے کے انہوں نے لاپرواہیاں برتی، دین کو کس طریقے سے انہوں نے توڑ مڑوڑ کر عمل کرنا استعمال کیا۔ اس کے نتیجے میں جو ہے وہ جو دنیا میں جو ہے ذلیل و خوار ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بعد میں سے آخر میں مسلمان کے منصب پر سے نکال کر ہمیں جو ہے امت محمدی کو مسلمان بنایا۔ یہ ساری باتیں یہاں پر چل رہی ہیں۔ کل ہم نے اس کے اندر دیکھا کہ منافقین کو جو ہے پہلا مثال دی گئی کہ جو ہے یہ جو یہودی اور نصارہ یہ طاغوت کی پیروی کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس کتابیں تھیں، نبیوں کی 3 کتابیں۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے علاوہ جو قانون ہے، وہ قوانین کی جو ہے وہ پیروی کرتے تھے، طاغوت کی پیروی کرتے تھے، اور عوام شرک کے پیچھے لگے تھے۔ فال نکالنا، فلاں الگ الگ نمونے کے رواج، الگ الگ نمونے کا، ہر مہینے کے الگ الگ جو ہے اماس کا بھی الگ چیز کرنا، پرنیم کا الگ چیز کرنا، ہفتے کے الگ الگ دنوں کے الگ الگ اب خاصیتیں بنا کر وہ جو ہے عوام پرستی کر رہے تھے۔ اس کی تاکید دے کر مسلمانوں کو بتایا گیا کہ جو منافق جو ہے یہ فیصلے اپنے کہاں لے جا رہے ہیں؟ طاغوت کے پاس۔ میں طاغوت کی کل ڈیفینیشن بتایا، ہر وہ قانون، ہر وہ دستور جو اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ بنایا گیا ہے، وہ سب کا سب طاغوت ہے۔ اس کی پیروی کرنے کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے خدائی کا دعوے دار سمجھا جاتا ہے، وہ گویا کہ فرعون کے جیسا معاملہ ہے۔ تو یہ ساری باتیں کل ہم نے دیکھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑی باتیں تھیں کل کی، جو رکوع نمبر 9 ہے۔ ایک تو طاغوت کے وہاں پر پوری ڈیفینیشن، ویاکھیا جس کو کہیں وہ پوری بتائی گئی کہ طاغوت کسے کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کس طرح ہونی چاہیے، فیصلے، ہمارے معاملات کے فیصلے اللہ کے قانون کے مطابق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے مطابق ہی ہونی چاہیے۔ اور اللہ نے قسم کھا کر آخر میں بیان فرمایا کہ یہ لوگ، تمہارے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے معاملات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہ مانے، یعنی ان کے دیے ہوئے فیصلوں کے مطابق اپنے دنیا کی زندگی کے فیصلے نہ کرتے اس وقت ہوتے، پہلی کنڈیشن۔ دوسری کنڈیشن جو ہے وہ فیصلے خلاف جاتے ہیں تو دل میں کجی بھی، تنگی بھی محسوس، ناراضگی بھی محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ تیسری کنڈیشن بتائی گئی کہ اس کو جو کچھ بھی فیصلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اس کو جو ہے خوشی سے پورا کرنا چاہیے، خواہ اس میں ہمارا کتنا بھی نقصان ہوتا۔ میں نے کل مثالیں بھی دی، طلاق کے معاملے میں لوگ جو ہے خواہ مخواہ شوہر کو تکلیف دینے کے لیے عورت کے گھر والے کورٹ میں جاتے ہیں، دوسری عدالت کے پاس، اور شوہر بھی جو ہے کبھی کبھی طلاق دینے کے لیے جو ہے کچھ بہانے بنانے کے لیے عدالت کا راستہ اپناتے ہیں، اور بیویوں کو طلاق دینے سے پہلے بھی ستاتے ہیں، بعد میں بھی ستاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں جو ہے طاغوت کا سہارا لے کر دنیا میں اپنی جو ہے نفس کی خواہشات پوری کی جا رہی ہیں، اور اپنا جو ہے غصہ، اپنا ایگو پورا کیا جا رہا ہے۔ یہ سارا کی سارا اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے تمہارے خلاف بھی اگر جاتے ہو تو اس کو خوشی تسلیم کر لینا چاہیے، اس کو بارے میں دل میں تنگی نہیں محسوس ہونا، ناراضگی محسوس نہیں ہونی چاہیے، اور اس کو اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے معاملات کا حاکم بنانا چاہیے۔ یہ 3 کنڈیشن جب تک نہیں ہوتے تب تک اللہ نے قسم کھا کر بیان فرمایا کہ کوئی بھی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ خاص طور سے یہ جو ہے منافقین کے بارے میں بتائی گئی ہے۔ تو آگے جو ہے اللہ تعالیٰ کو بیان فرمایا، اگر تم یہ لوگ، یعنی منافق، یعنی آج بھی اگر یہ کوئی کام کر رہا ہے تو منافق ہے۔ یہ لوگ اپنے معاملات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم مانتے،
اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے مطابق ہی اپنی زندگی کے فیصلے کرتے اور اپنی زندگی کے جو سارے کام ہیں وہ سارے کام جو ہے پورے اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں اتنا انعام دیتا ہے کہ وہ نبی، انبیاء اور صالحین اور صدیقین اور شہداء کے برابر انہیں جنت میں مقام دیتا ہے۔ یہ بہت بڑا انعام انہیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، کاش اگر وہ کرتے تو یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں جو حالات تھے، اب لڑنا مسلمانوں کو پڑ رہا ہے، مکے میں تو لڑنے کا حکم نہیں تھا، اب لڑنے کی جب بار بار لڑائی کا یہ آ رہا تو کچھ مسلمان اس میں جو ہے پیچھے ہٹ رہے ہیں، اس کے بارے میں تاکید کی گئی ہے۔ جو پورا رکوع نمبر 10 جو ہے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ تم لڑائی کی تیاری کرو، دستے باندھ کر ہمیشہ چوکنا رہو، چوکس رہو۔ کافر جو ہے مسلمانوں کو پورا دبانے کے لیے، ہمت توڑنے کے لیے جو ہے تیاری میں ہے، چاروں طرف سے تیاری کر رہے ہیں حملہ ہونے کی، تو اس کی تاکید دی گئی ہے۔ اور جو لوگ جنگ کرنے سے جو ہے پیچھے ہٹ رہے ہیں ان کو بھی ان کے اوپر جو یہاں پر تنبیہ کی گئی، ان کو ملعون کیا گیا ہے کہ تم جو ہے اللہ کے انعام پانے کے حقدار نہیں ہو سکتے۔ اس کے اندر ایک خاص حکم یہاں پر تو دیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ ان کو جو لڑنے سے منع کر رہے ہیں، جو لڑنے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں اور جو کترا رہے ہیں لڑنے سے اللہ کے راستے میں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا، وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها وجعل لنا من لدنك ولیا وجعل لنا من لدنك نصیرا۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا، تمہیں ان لوگوں کے بارے میں تم لڑتے نہیں اللہ کے راستے میں جو پھنسے ہوئے یہاں وہاں پر ہو کر دعا کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو پھنسے کمزور بے بس مرد اور عورت اور بچوں کی خاطر تم کیوں نہیں لڑتے، جو ظالم بستی میں پھنس کر دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے طرف سے ہمیں اس ظالم بستی سے نکال، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی رہنما اور مددگار بنا، اور اپنے پاس سے کوئی مددگار بھیج۔ جو اسے دعا کر رہے ہیں لوگ، اس وقت جو اطراف کے قبیلے میں، عرب میں دور دراز کے قبیلوں میں جو لوگ اسلام قبول کیے ہوئے تھے، وہ لوگ مدینہ آنا چاہتے تھے، مسلمانوں کی بستی میں آنا چاہتے تھے، ان کو وہاں پھنسے، کچھ لوگ پھنس گئے تھے۔ اب یہاں سے جو ہے یہ چیز دھیان میں رکھیے، یہ پورا سچویشن ابھی جو بتا مدینہ کی کنڈیشن، اس کے بعد اب اسلام لائے قبول کیے ہوئے کچھ لوگ قبیلوں کے اندر پھنسے ہوئے آنا چاہتے ہیں، انہیں آنے نہیں دیا جا رہا، ان کو روکا گیا ہے، یا ان کو مال نکال کر ان کے پاس ان کو سے کہا جا رہا ہے کہ نہایت پہ چلے جاؤ، مال پورا یہاں چھوڑیے، یا جانے ہجرت کرنے کے لیے ان کو منع کیا جا رہا ہے، یا وہ ہجرت کرنے کے لیے معذور ہیں، پیسہ نہیں ہے، خرچہ نہیں ہے وہاں سے جو مدینہ آنے کے لیے، یہ لوگ جو کمزور روکے وہ لوگ ان کے لیے خاطر یہاں لڑنے کا ہو۔ دوسرے قسم کے لوگ تھے جو اسلام تو قبول کیے لیکن جو ہے اپنے قبیلے کی جو پرانی ریتی رواج ہے، رسم و رواج ہے، انہی کے ساتھ میں، انہی کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں رہ کر وہاں پر جو ایمان نہیں لائے ہوئے، ایسے رشتہ داروں کے ساتھ میں رہ کر ان کے ساتھ پورا کے پورا جو ہے مزے لے رہے ہیں زندگی کی، ہر رسم و رواج ان کے ساتھ مل کر رہے ہیں، ان کے جیسے اعمال کر رہے ہیں، صرف مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے، کبھی نماز پڑھتے ہوئے کبھی نہیں بھی کرتے ہیں، یہ بھی ایسے بھی کچھ لوگ پھنسے ہوئے تھے۔ پہلے تو یہاں پر حکم دیا گیا کہ جو بے بس اور کمزور ہیں، جو آنا چاہتے ہیں لیکن آ نہیں سکتے، ان کے لیے تمہیں لڑنے کے لیے کیا ہو گیا ہے، یہ جو تاکید دی جا رہی ہے مسلمانوں کو۔ اور کہا جا رہا ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے راستے میں لڑیں گے، اور جو طاغوت والے ہیں، جو ایمان والے نہیں ہیں، وہ اللہ کے وہ طاغوت کے راستے میں لڑنے والے ہیں۔ یہ بات بھی حقیقت ہے کہ طاغوت کے پیروکار ہمیشہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں، وہ بھی قربانیاں دیتے ہیں، وہ بھی اپنی جانیں گنواتے ہیں، وہ بھی اپنا مال خرچ کرتے ہیں، جیسے کہ آج ہو رہا ہے، کروڑوں اربوں خرب روپے، لاکھوں کروڑ ڈالرز جو ہے طاغوت کے بقا کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ میں کبھی اس کا موضوع آیا تو بتاؤں گا، یہ سارے کے سارے چیزیں جو دنیا کے اندر چل رہی ہیں یہ قرآن کے ریاکشن میں ہو رہی ہیں، چاہتے ہیں کہ قرآن پر لوگ نہ آئیں، نئے دستور جو بنائے گئے دنیا میں ان دستور کے مطابق لوگ چلیں، اس کے لیے کروڑوں خربوں اربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، جس سے مسلمانوں کو دنیا پرستی میں لایا جا سکے، اور دوسرے جو غیر مسلمان قومیں ہیں وہ اسلام کی طرف دیکھیں ہی نہ، اسلام کی حقانیت کو پہچاننے سے انکار کرے۔ اس کے لیے جو سارا جو کچھ چلا رہا ہے مٹریلسٹک ورلڈ جو دنیا بنائی گئی ہے، انسانوں کو جو ہے دنیا سجا کر اس کے اندر وہ جو ہے دنیا کی عیاشی کے اندر ملوث کیا جا رہا ہے، یہ سارے کا سارے کام جو ہے بغیر انٹرسٹ کے آپ کو سب سامان دیا جا رہا ہے۔ ایسی ایک مثال دے رہا ہوں، گھر بنانا یہ لازمی ہے، گاڑی وہیکل خریدنا لازمی ہے، آپ کو کاروبار کے لیے کام کاج کے لیے گاڑی لگتی ہے، یہ چیزیں کہ اگر لینا ہے تو آپ کو انٹرسٹ دے کر لینا پڑے گا اگر لون لیتے ہو، اور موبائل ٹی وی وغیرہ بغیر انٹرسٹ کے 0% پہ دیا جا رہا ہے، گناہ کیجیے، دونوں بھی حالت میں گناہ کرنے کو لگا۔ یہ ایسی کئی سازشیں چل رہی ہیں کہ طاغوت اپنے لیے اپنے راستے میں لڑ رہا ہے۔ وہی بتایا گیا
تو اور جو ہے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ طاغوت کی اور شیطان کی جو چال ہے اور شیطان کی جو حکمت ہے، شیطان کی جو کچھ بھی پلاننگ ہے وہ بہت کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے اللہ کے مقابلے میں نہیں ٹکتے۔ ہم سورہ بقرہ میں دیکھے جنگ بدر کی مسئلہ ہمارے سامنے ہے، کئی جو ہے کمزور لوگ چھوٹی چھوٹی جماعتوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے سرکش اور باطل طاقتوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں مٹا دیتا ہے۔ یہ ہمارے سامنے مثال ہے۔ اور اسی طرح سے انہیں کہا گیا ہے کہ جب ان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں مکہ کے اندر جب تھے کمزور تھے، یا مدینہ میں جب آئے تھے نئے، اس وقت جو آپ جو ہے کہہ رہے تھے کہ ہمیں اتنا ستایا جا رہا ہے، اتنا مارا جا رہا ہے، ہمیں وہ لڑائی کا حکم کیوں نہیں دیتے؟ جب کیا حکم تھا کہ ہاتھ باندھے رکھو، اپنے ڈیفینس میں بھی ہاتھ اٹھانا نہیں ہے۔ ایک دائی مسلمان اسلام کی دعوت دینے والا، اسلام کو لوگوں تک پہنچانے والا جو آدمی ہے، وہ جو ہے باطل طاقتوں کو اسی کے انداز میں جواب نہیں دیتا۔ وہ جو میں کل بتایا تھا کہ وہ اگر گالی دے تو ہم دعائیں دیں، وہ پتھر مارے تو مسلمان پھول پیش کرے، اس طرح کا حکم تھا۔ اب مدینہ میں آنے کے بعد میں طاقت بن گئی، ایک اسٹیٹ بن گیا، تو اب ان سے کہا جائے کہ لڑیے۔ اب حرم جو ہے اللہ کا گھر وہ کافروں کے قبضے میں تھا، بت پرستوں کے قبضے میں تھا، اس کو چھڑانا تھا، یہ بہت بڑا کام تھا، ٹاسک تھا مسلمانوں کے لیے۔ اس سے اس لیے کہا جا رہا ہے کہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پہلے تو لڑنے کے لیے بات کرتے تھے جب ظلم ہوتا تھا، تو اب لڑنے کے حکم آیا تو اب کیا کر رہے ہیں؟ فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله او اشد خشيه۔ اب تم میں سے ایک گروپ کو لڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو کچھ لوگ ایسا ڈرتے ہیں لوگوں سے جیسا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں۔ یہ جان کا ڈر ہے، اپنی جان بچانے کے لیے جو ہے جنگ میں جانا نہیں چاہتے، اللہ کے لیے اللہ کے حکم کی پابندی نہیں کرنا چاہتے۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قریب، اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں ہم پر جنگ فرض کیا، کاش تھوڑے دن ڈھیل دیتا۔ یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ منافقانہ عمل قرار دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ بیان کر قل، آپ کہہ دیجئے متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ آپ ان سے کہہ دیجئے دنیا کا ساز و سامان بہت تھوڑا ہے، کیوں نہیں اللہ کے راستے میں تکلیف اٹھانے کے لیے تیار ہیں؟ کیوں نہیں اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو ڈالنے تیار ہیں؟ دنیا کا ساز و سامان برتنے کے لیے، دنیا کی زندگی پوری کاٹنا چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ یہ ساز و سامان دنیا کا جس کو تم لوٹنا چاہتے ہو اور اللہ کے فرما بردار سے بچ کر، یہ بہت تھوڑا، بہت حقیر ہے، 25-30 سال کا سامان ہے، لیکن اللہ کے پاس جو کچھ بھی ہے بہت بڑا چیز ہے، کبھی نہیں ختم ہونے والی چیز ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدۃ او ان تصبوا حسنة یقولوا هذه من عند الله وان تصبوا سیئۃ یقولوا هذه من عندك کل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا۔ اور کیا اللہ تعالیٰ بیان، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں پا لے گی، اگرچہ تم مضبوط برجوں کے اندر بھی بند ہو۔ موت ہے تو تمہیں موت تو آنی ہی ہے۔ اللہ کے راستے میں آپ دیکھنا کیا چاہ رہا اللہ تعالیٰ کہ تم اللہ کی فرما برداری کرتے ہو نہیں کرتے؟ موت کے ڈر سے رکے ہیں، اللہ کی فرما برداری نہیں کر رہے ہیں۔ اب تمہیں موت کے ڈر سے اللہ کے راستے میں نہیں جا رہے ہیں۔ اگر تمہاری موت لکھی ہے تو ابھی گھر میں بیٹھے تو بھی موت آنے والی ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ موت کے ڈر سے اللہ کے راستے میں رکنے سے، اللہ کے راستے میں جانے سے مت رکیے، اللہ کی فرما برداری سے مت رکیے۔ یہ موت تمہیں جہاں ہے وہاں آ کر پہنچنے والی ہے۔ اور کہتے کیا ہے یہ منافق؟ اگر کوئی بھلائی پہنچے تو کہتے ہیں کہ ہماری جگہ سے طرف سے پہنچی ہے، اگر کوئی برائی پہنچے، کوئی مصیبت پہنچے، کوئی نقصان ہوا تو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتے ہیں۔ بد پیچھے کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا، انہوں نے فلاں آئیڈیا نہیں کرنا چاہیے تھا، فلاں چال ان کی غلط ہو گئی۔ یہ کہہ رہے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے ان سے کہہ دیجئے جو کچھ بھی ہے تمہارے لیے پہنچا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اور ان لوگوں کیا ہوگا ہے کہ بات سمجھتے نہیں، اللہ کی بات کو سمجھ رہے نہیں ہے۔ اللہ پر ایمان کا دعویٰ ہے، رسول پر ایمان کا دعویٰ ہے، اور تدبیروں پر کر رہے ہیں، ایسا کرنے کی وجہ سے ایسا ہوا، ایسا کرنے نہیں، جو کچھ بھی ہونے والا ہے اللہ کی طرف سے ہونے والا ہے۔ اور جو کچھ بھی تمہیں خیر پہنچے، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو کچھ بھی تمہیں اچھی بات پہنچی ہے، فائدہ ہوا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو کچھ بھی تمہیں برائی اور نقصان پہنچا ہے وہ تمہاری وجہ سے پہنچا ہے، تمہاری غلط کرتوتوں کی وجہ سے پہنچا ہے، تمہاری جو ہے کمزور ایمان کی کمزوری کی وجہ سے پہنچا ہے۔ وارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا۔ اور اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کے تعلق سے آج بھی جو منافق ہیں، جو کل میں بتایا تھا، اللہ تعالیٰ نے کل اور ایک حکم جو بتایا تھا کہ ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے۔
رسول کا امتی ہونے کا دعویٰ ہے لیکن فرما برداری اطاعت نہیں تو منافق ہے. تو ایسے منافق جو ہے کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، نعتیں گاتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں اور جو ہے قوالیاں بھی گاتے ہیں، اگر لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہے تو منافق میں شمار ہوا جائے گا. اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اللہ کی گواہی کافی ہے کہ تم رسول ہو. ایسے منافقوں کی جھوٹی گواہی سے کیا لینا دینا؟ یا اشہد ان محمد رسول اللہ تو کہتے ہیں مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے لیے تیار رہے. تو اللہ تعالیٰ بیان فرمائے ان کی جھوٹی گواہی کی ضرورت نہیں ہے. تو کفا باللہ شہیدہ، اللہ تعالیٰ تمہارے رسول وارسلناک للناس رسولا، ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے اور یہ گواہی اللہ کے لیے کافی ہے. یہ اللہ کی گواہی کافی ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہا ہے جو کوئی آپ کی اطاعت کرے گا. قرآن کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. مسلمان کو مسلمان اپنے ہو کر ثابت ہونا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہی پڑے گی. کل کی رکوع میں کہا کہ اس وقت تک یہ اللہ اپنے مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے ہر معاملات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہ بنائے. ان کے ہر بات کو بے چو چرا آنکھ بند کر کے کمپلیٹ کرنا، پورا ماننا، ہر حکموں کو اسے کہتے ہیں اطاعت. اور جو کام کرنے کے لیے منع کیا اس کو چھوڑ دینا چاہے کتنا بھی نقصان، اسی اطاعت کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اتنی بڑی سند اللہ تعالیٰ ہمیں طرف سے کرتا ہے. اللہ کو تم نے دیکھا نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، ان کی اطاعت کرو. جس نے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اور جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو اس نے تحقیق اللہ کی اطاعت کی. اور جو اس سے پھر گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے پھر گیا، منہ موڑ لیا، تو ہم نے تمہیں ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا. اللہ کا صاف انکار. جنت میں جانا چاہتے ہو، مسلمان کہلانا چاہتے ہو، دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، آخرت میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا پڑے گی. اگر ومن تولا، اور جو کوئی تجھ سے منہ موڑ لے اطاعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے ان پر آپ کو ہم نے نگہبان بنا کر نہیں بھیجا. یہ گناہ کرتے رہیں گے، دنیا پرستی میں رہیں گے، حرام کا مال کھاتے رہیں گے اور زنا خوری میں رہیں گے، ننگے کام کرتے رہیں گے، ٹک ٹاک دیکھتے رہیں گے، چھچورے جوکس فارورڈ کرتے رہیں گے، ننگی تصویریں فارورڈ کرتے رہیں گے، غلط خبریں پھیلاتے رہیں گے، ڈبل میننگ والے جوکس فارورڈ کرتے رہیں گے اور فلم میں سالگرہ مناتے رہیں گے اور جو ہے شادیوں میں بے حیائی اور بے پردگی کرتے رہیں گے. اور تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے ان کو زبردستی جنت میں لے جانا تمہارا کام نہیں ہے. اطاعت کرتا ہے تو کامیاب ہے، نہیں کرتا ہے تو چھوڑ دیجئے. ان پر آپ کو ہم نے نگہبان نہیں بنایا، یعنی ہر ایک کو پکڑ کر زبردستی سے جنت میں لے جانے کی ذمہ داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں دی. اللہ نے صرف پہنچانے کا کام دیا ہے. ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم صلی اللہ علیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا. اور یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے مانا، پھر جب باہر جاتے ہیں تو آپ کے پاس سے تو ان میں سے ایک گروہ رات کو اس کے خلاف مشورے کرتے ہیں. یہ بھی مشورہ، یہ بھی تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی تدبیر آپ نے پیش کی، کوئی تجویز رکھی تو کہتے کہ ہم نے مانا، اور رات میں جا کر جو ہے ان کے اندر کا گروپ جو ہے منافق جو ہے یہ پھر مشورے کر رہے ہیں، یہ کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے، انہوں نے غلط کیا، اب ان کو کس طرح سے دھوکہ دیا جائے، یہ سارے کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ آپ ان سے منہ پھیر لیں، ان کی طرف دھیان نہ دیں اور اللہ پر بھروسہ کریں. اور اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز، تمہیں کامیابی دینے کے لیے، تمہیں مدد کرنے کے لیے کا وہ جو ہے کافی ہے. وہ کفا باللہ وکیلا، اللہ تعالیٰ ہی تمہارا کارساز کافی ہے. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ کثیرا. یہ تو قرآن میں کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ کہاں جا رہا ہے یہ قیامت تک کے لیے، یہ مستقل حکم ہے. افلا یتدبرون القرآن، تو پھر تم قرآن میں کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ قرآن یہ کیا ہے؟ منافقوں کو اس پر شک ہوتا ہے قرآن کا اللہ کی جانب سے ہونے سے. ان کو بھی اس وقت کے جو ٹاپ کے منافق تھے ان کو بھی شک تھا. وہ کہتے تھے کہ ان کے پاس کیسا اللہ کے وحی آ رہے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ بیان فرمائے تم غور و فکر کرو. اور اگر اللہ کے سوا اگر کسی کے پاس سے دوسرے کے پاس سے ہوتا تو اس میں بہت سے اختلاف پاتے تھے. قرآن کے اندر جو ہے 23 سال میں نازل ہونے والی کتاب میں کہیں بھی وقت اور تھوڑے وقت میں 23 سال میں نازل ہونے والی کتاب میں کہیں بھی کوئی اختلاف نہیں نظر آئے. اگر کوئی ایک آدمی اگر ایک کتاب 23 سال میں لکھے تو اس اپنی باتوں سے دوسری باتیں ٹکراتی ہوئی نظر آئے گی.
تو اللہ تعالیٰ سب میں بڑی نشانی یہاں پر پیش کر رہا ہے کہ اگر اللہ کے سوا کسی اور کے پاس سے ہوتے تم اس میں اختلافات پاتے ہو۔ ایک بالکل ایک جو ہم رنگی کے ساتھ یہ کتاب چلتی ہے، ایک جیسے احکامات ہیں، کوئی حکم کسی حکم سے ٹکراتا نہیں، اور جو ہے کائنات کی بالکل جو ہے عکاسی کی جا رہی ہے، حقیقتوں کو بیان کیا جا رہا ہے، کوئی بھی کائنات کی بتائی ہوئی حقیقت جو ہے غلط ثابت نہیں ہوتی۔ اتنی جو ہے ہم آہنگی جو کتاب ہے، یہ اگر اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتی تو اس میں اختلاف تم پاتے، تم اس میں غور کرو۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ يَأْتُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ بھی دیکھو آج کے جو بیان کیا، یہ مسلمانوں کے لیے بہت مسلم جماعت میں کس طرح کا ڈسپلن ہونا چاہیے، اور مسلمان کس طرح سے چوکنا ہونا چاہیے، اور کس طرح سے جو مسلمان حق پرست ہونا چاہیے، اس میں بتایا جا رہا ہے۔ جو آج کل ہمارے اندر یہ بہت کثرت سے چل رہا ہے، وہاں پر میں بتایا کہ وہ خبریں پھیلاتے تھے، یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے۔ اور جب ان کے پاس کوئی امن کی خبر آتی یا خوف کی خبر آتی تو اسے مشہور کر دیتے ہیں، پھیلا دینا شروع کرتے ہیں۔ آج مسلمانوں کے اندر اتنی کثرت سے کام ہو رہا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر کوئی بھی خبر آتی ہے اس کو پھیلانا شروع کرتے ہیں، ہمارے حق میں، ہمارے نئے حق میں دیکھتے نہیں، پھیلانا شروع کرتے۔ مسلمانوں کے اندر افراتفری کا معاملہ ایسا ہے، کبھی بھی اس کی تحقیق کرتے نہیں، کچھ نہیں۔ پولیٹیکل کوئی خبر ہے تو کسی پولیٹیکل ایکسپرٹ کے پاس لے جانا چاہیے، اس کا رائے لینا چاہیے۔ سوشل رہیں گے تو سوشل، کوئی ہسٹری کی اگر کوئی بات غلط بتا رہا ہے، وہ اگر ہے کہ نہیں اس کو ثابت کرنا۔ کوئی دینی چیز ہے، دینی اگر کوئی خبر آ رہی ہے، اس کو جو ہے دینی عالموں کے پاس سے اس کو ویریفائی کر کے آگے پہنچانا چاہیے۔ فرمانوں کا کام کیا تھا؟ وہ جو بھی کوئی خبر آتی امن کی یا خوف کی تو اس کو لے کر اڑتے پھیلاتے پھرتے تھے، اور اگر اسے پہنچاتے رسول کی طرف اور اپنے حاکموں کی طرف جو ان میں سے اس کی تحقیق کر لیا کرتے تو جان لیتے تھے۔ کیا کرنا چاہیے تھا ان کو؟ کوئی خبر ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچانا چاہیے تھا، یا کسی ایکسپرٹ کے پاس، جانکار کے پاس پہنچانا چاہیے جو حاکم تھے مسلمانوں میں سے۔ وہ پہنچاتے تو انہیں سمجھ میں آتا اس کی حقیقت کیا ہے۔ آج بھی وہ ہونا چاہیے لیکن ہو نہیں رہا۔ مسلمان اپنے پیر پر پتھر ڈال رہے ہیں۔ ایک تو مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی، مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ کوئی مسلمانوں پر کہیں پر ظلم ہو رہا ہے، کسی مسلمانوں کو مار رہے ہیں، ماب لنچنگ کر رہے ہیں، مسلمان ہی خیر وہ خبر کو پھیلاتے رہتے ہیں۔ کیا ملنے والا پتہ نہیں۔ دیکھیے کس طرح سے مارا جا رہا ہے، دیکھیے کس طرح سے ستایا جا رہا ہے۔ کون دیکھنے والا بھائی؟ کون تمہاری بات سننے والا ہے؟ کیا انڈیا میں کوئی ایسے کوئی ڈپارٹمنٹ ہے جس کے پاس پھرتے پھرتے اگر کوئی کلپ گئی وہ دیکھ کر فوراً اس پر کارروائی کرنے والا سرکاری کوئی ڈپارٹمنٹ ہے؟ کیا ہے؟ کس لیے گھما رہے ہو؟ اس سے کیا نقصان ہونے والا ہے؟ اس سے جو ہے جو غیر مسلمانوں کے اندر جو برے لوگ ہیں، سارے برے لوگ نہیں ہیں ہندوؤں کے اندر، غیر مسلمانوں کے اندر جو برے جو فرقہ پرست لوگ ہیں ان کی ہمت بڑھ جاتی ہے۔ اتر پردیش کے اندر کسی قصبے میں کسی کو کسی نے مارا، ہریانہ کے اندر مسلمان کے ٹھیلے والوں کو مار دیا، وہ کلپ چل رہی مہاراشٹر کے اندر، مسلمان پھیلا رہے ہیں۔ اب مہاراشٹر کے اندر کوئی شرارت پسند اور کوئی ذاتی وادی اور کوئی فرقہ پرست غیر مسلمان اگر اس کو دیکھے گا تو اس کی ہمت نہیں بڑھ جائے گی؟ وہاں کیا جا رہا ہے، چلو ہم بھی یہاں کیوں نہیں کریں؟ وہی ہو رہا ہے پچھلے 5 سال سے۔ مسلمان جو ہے، اور کوئی مسلمان کو گالی دیتا ہے، اسلام کو گالی دیتا ہے، اللہ کو گالی دیتا ہے، وہ بھی کلپ مسلمان فارورڈ کرنا شروع کر دیں۔ دیکھیے یہ کیسا کر رہا ہے، کس طرح سے اللہ کو گالی دے رہا ہے وہ فلم۔ اگر اللہ کو گالی کوئی دے رہا ہے تو میں وہ کلپ اگر فارورڈ کرتا ہوں تو میرے وجہ سے وہ دہرائی گئی گالی، اس کا گناہ مجھے نہیں ملے گا؟ یہ بھی مسلمان سوچنے کے لیے تیار نہیں، اور ایسے کلپ فارورڈ کر کر کے وہ جو کتے جو مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتے ہیں ان کو مشہور کرنے کا کام مسلمان کر رہے ہیں۔ کرناٹک میں کوئی کسی کو مارا، یو پی میں، دلی میں اس کی کلپ گھوم رہی ہے، وہ لوگ فیمس ہو رہے ہیں، اب فیشن بن گیا۔ شروع میں 1-2 تھے، اب 200-500 لوگ ہوئے، گالی دے رہے ہیں مسلمان، ان کو فیمس کر رہے ہیں۔ کروڑوں لاکھوں شیئرس ان کے واٹس ایپ کے اوپر اور اس پر فیس بک پر پتہ نہیں کس کس کے اوپر فیس کر کے ان کو مشہور کر رہے ہیں۔ اس سے کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ غیر مسلمان میں کہ جو فرقہ پرست لوگ ان کی ڈیرنگ بڑھتی جا رہی ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ روزانہ آئے دن ایک کے بعد مسلمانوں کو گالی دینے والے یا مسلمانوں کو ستانے والے زیادہ پیدا ہوتے جا رہے ہیں مسلمان کی وجہ سے۔ اس کا نتیجہ ہے، یہ اللہ کے حکم کو نہیں ماننے کا نتیجہ ہے۔ کوئی کلپ آ گئی، کوئی آئے، اس کی تحقیق کرنا چاہیے، کم سے کم ایک اچھے آدمی کو پوچھنا جس کو فارورڈ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے
مسلمانوں کی بے بسی کا رونا ہم چوراہے پر لا رہے ہیں، دیکھو ہمیں مارا جا رہا ہے، کون سننے والا ہے تمہاری بات؟ کچھ بھی اس کا حاصل نہیں ہونے والا ہے، اس سے غیر مسلمانوں کی ڈیرنگ بڑھنے والی ہے اور مسلمانوں کے دل میں دہشت بیٹھنے والی ہے، جو کہ آج ہمیں نظر آ رہا ہے۔ وہی بات یہاں پر بنائی جا رہی ہے، اور جب ان کے پاس یہ جو ہے یہ 10ویں رکوع کی 11ویں رکوع کی آیت ہے، آیت نمبر 86 جو ہے، اور جب ان کے پاس کوئی امن کی خبر یا کوئی خوف کی خبر آتی ہے تو اس کو مشہور کرتے لے کر اڑا دیتے ہیں، حالانکہ انہیں اپنے رسول یا حاکموں کے پاس لے جانا چاہیے تھا تو تحقیق کر لیا کرتے تو اس کو جان لیتے اس کے اندر کی حقیقت کتنی ہے۔ اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو چند ایک کے سوا تم شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ یہ شیطان کا عمل ہے۔ ابھی آگے اس کے بارے میں بیان فرما رہا ہے، اس کا حکم آ رہا ہے، ابھی یہ حکم دیا گیا ہے، اس کا سزا کیا بتائی جا رہی ہے۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین عسى اللہ ان یکف باس الذین کفروا واللہ اشد باسا واشد تنکیلا۔ تو اور تم آپ لڑیے ان کے پیچھے، اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ ایسے منافق ہیں تمہارے محفل میں آستین کے سانپ ہیں، تمہارے خلاف یہ کرتے ہیں، مسلمانوں کی ہمت توڑتے ہیں، غلط خبریں پھیلاتے ہیں، آپ ان کو چھوڑ دیے، آپ خود اللہ کے راستے میں لڑیے، اور آپ کو مکلف نہیں ہے مگر اپنی جان کے، آپ کو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں نہیں پوچھے گا، آپ صرف اپنے بارے میں اپنے جواب دار ہیں، اپنے عمل کا جواب تمہیں حساب دینا ہے، تمہیں لوگوں کا حساب دینا نہیں ہے۔ یہ دوبارہ دھیان رکھیے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے امید لگا کر بیٹھے ہیں، اگر گناہ میں ہیں تو، اگر اطاعت رسول ہے تو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کی جو سفارش کریں گے انشاءاللہ، لیکن قرآن یہاں رد کرتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتا اس کی آپ ذمہ دار نہیں ہیں۔ آپ لڑی ہے، آپ صرف اپنے جان کے ذمہ دار ہو، اپنے عمل کے ذمہ دار ہو، اور مومنوں کو آمادہ کریے، جو ایمان والے اچھے لوگ ہیں ان کو اٹھائیے، آمادہ کیجیے، اور قریب ہے کہ اللہ روک دے کافروں کی جنگ، اور اللہ کی جنگ سخت ترین ہے بہت اللہ کی، اور اس کی سزا بھی سب سے سخت ہے۔ اور یہ جو آپ لڑیے، ہو سکتا ہے کافروں کو زور اللہ تعالیٰ عنہ قریب کافروں کا زور ختم کر دے، اور اللہ کی جب جنگ رہے گی تو اللہ کی جنگ بہت سخت ہے اور اللہ کی سزا بھی بہت سخت ہے۔ میں یشفع، ابھی یہاں بتایا جا رہا ہے، ان کی لیے بھی تاکید تھی، ہمارے لیے بھی ہے۔ میں یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ اور جو نیک بات کی سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے حصہ ہوگا، اور جو کوئی سفارش کرے بری بات کی اس کا بوجھ اس کے اوپر آئے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھ رہا ہے۔ اچھی بات کی سفارش کرو گے تو اس کی نیکی ہے، بری بات کی سفارش کرو گے تو اس کا وبال اس پر آئے گا۔ سفارش یعنی وہی خبریں پہنچانا، سفارش کرنا یعنی پروموٹ کرنا بری چیزیں، جو آج کل ہم موبائل کے اوپر، آپ خود ہی سوچئے، گانا سننا گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ گناہ ہے۔ ہم کتنے گانے فارورڈ کرتے ہیں، اس کا گناہ ہمارے بوجھ نہیں ہے اس آیت کے مطابق۔ جو کوئی ومن یشفع، یہ جو آیت ہے 85 ہے، وہ 82 تھی، سوری اس کے پہلے کی جو ہے، یہ جو خبریں اڑانے کے بارے میں 83 تھی، اب 85 جو ہے وہ کہا جا رہا ہے، جو کوئی اچھی بات میں کی سفارش کرے گا اس کا حصہ اسے ملے گا، اس کی نیکی ملے گی، اور جو کوئی بری بات کی سفارش کرے گا اس کا وبال، اس کا بوجھ اس پر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، اس کا مطلب جتنی بھی بری باتیں تم پھیلاؤ گے، جتنی بھی اچھی باتیں تم پھیلاؤ گے، اس کا سب حساب اللہ پر رکھ کر اس کی سزا یا اس کا انعام دینے پر اللہ قادر ہے۔ ایسا مت سمجھیے یہ کون دیکھ رہا ہے، نہیں ہے۔ یہ میں اس کے پہلے بتایا تھا تھوڑی دیر پہلے، چھچورے جوکس فارورڈ کرنا، گندی باتیں فارورڈ کرنا، ننگی تصویریں فارورڈ کرنا، ڈبل میننگ والے باتیں فارورڈ کرنا، اتنے چھچورے مسلمان اتنے اخلاقی گراوٹ میں آ گئے ہیں، کیریکٹر لیس لوگ ہیں۔ سامنے نہیں بتا رہے تو کہ موبائل میں تو چل رہا، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ یاد رکھیے، یہ جو ہے آیت نمبر 25 ہے سورہ نساء کی، اگر برا کوئی فارورڈ کرو گے، کوئی کلپس، کوئی بری پوسٹ، اس کا وبال ہمارے اوپر قیامت کے دن آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، اس کی سارے ہر 10 جگہ پر ہر عمل کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اس کے لیے کوئی چیز کو دوبارہ زندہ کر کے لانا، اٹھا کر کے لانا مشکل نہیں ہے۔ وَإِذْ حَيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا اور ردھا ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اور جب تمہیں کوئی دعا سے سلام کرے اچھی طرح سے تو تم اس سے بہتر دعا کرو۔ یہ مسلمانوں کو تاکید ہے۔ معلوم ہے ہمیں گنہ گار ہے یا غیر مسلمان ہے، اس کا عقیدہ خراب ہے یا منافق ہے، ہم سے اچھی طرح سے ملے تو اس سے بہتر طریقے سے ہمیں ملنا ہے۔ ایسا نہیں ہے، مسلمان کے لیے سخت تاکید ہے۔ یہ مسلمان کو شبہ نہیں دیتا کہ سامنے والا کوئی اچھی بات کرے تو ہم اس سے منہ موڑیں، یا ہم اسے تانا دیں، یا ہم اس سے بری بات کریں، سلام کا جواب نہ دیں۔ یہ مسلمان کو شبہ دینا ہے۔ یہ دنیا میں دعوت دینے والا، اسلام کی دعوت دینے والا، اسلام ان دنیا میں انصاف کا نظام، امن اور انصاف کا نظام قائم کرنے کی ذمہ داری جسے دی گئی ہے،
اس کا رویہ ایسا نہیں ہوتا کہ اسے سامنے سے کوئی سلام کرے تو اس کو جو ہے منہ موڑے یا اس کی بری بات کا ایسا نہیں ہوتا. تو کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہے منافق ہیں, غیر مسلمان ہیں, یہ تمہارے ساتھ جھگڑنے والے کچھ لوگ ہیں, وہ یہ جہاں ہے وہاں پر رہیں, لیکن اگر کوئی اچھے سے تمہیں سلام کرتا ہے تو اس سے بہتر طریقے سے جواب دیجیے. اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا حساب کرنے والا. دیکھیے یہ بھی بات تمہارا بیکار نہیں جانے والا, اس کا حساب رکھنے والا اللہ تعالیٰ, اس کا بدلہ اس کا نام ضرور دینے والا ہے. اللہ لا الہ الا ہوا, اللہ تعالیٰ ہی ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تمہارا معبود کا مطلب سب کچھ آیا. کسے معبود کہتے ہیں؟ جس کے ہاتھ میں پورا اقتدار ہے, تمہارا بھلا کرنے کا اور بگاڑنے کا تمہارا جس کے ہاتھ میں طاقت ہے, وہی معبود ہے, وہی بادشاہ ہے, وہی کائنات کا خالق و مالک ہے, حاکم ہے. اس لیے وہ معبود ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ, ضرور جمع کرے گا قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے, وہی تمہارا معبود ہے. ضرور تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے پہلے اوپر جو تمہیں احکامات دیے گئے ہیں اس کے احکامات کی پابندی کرو گے تو ضرور اس دن جمع کرے گا. تو اس دن اس کے حساب سے تمہیں انعام دے گا. اس کی نافرمانی کرو گے تو ضرور تمہیں جمع کر رہا ہے, اس دن اس کے مطابق تمہیں سزا دے گا. ومن اصدق من اللہ حدیثا, اللہ کے بعد سے کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ کیا بہترین انداز سے اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے. اللہ سمجھا رہا ہے خود کہ اس کی سچی بات کس کی ہو سکتی ہے. جو کوئی بھی جس کو بھی تم کائنات کا خالق و مالک مانتے ہو, اسے اللہ کہو یا دوسرے کسی نام سے پکارو, اس مالک کا حکم ہے کہ وہ تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا. اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے, اور اس پہ تمہارے کرتوت کے مطابق تمہیں حساب دے گا. اس کے لیے یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مسلمانوں کو تاکید کی ہے. یہ چھوٹی چیزیں لگتی ہیں لیکن بڑی چیزیں ہیں. خبروں کو پھیلانا, بری باتیں آگے پھیلانا, خبروں کو پھیلانے کی بات یہاں پر کہی گئی ہے, اور بری بات پھیلانے کا گناہ ہے, دونوں ہی باتیں گئی. کوئی بھی بات آ رہی ہے ہمارے پاس, میں تو خاص طور سے میں دوبارہ کل اس کے بارے میں ایک الگ سے ریکویسٹ کرنے والا ہوں. یہ جو مسلمانوں کو مارنے والی, مسلمانوں کو گالی دینے والی, اسلام کو گالی دینے والے پوسٹ, یہ کبھی بھی شیئر نہ کیجیے. اس سے غیر مسلمانوں کی ڈیرنگ بڑھ رہی ہے. ہم نے پہلی پوسٹ شیئر کی, اس کو دیکھ کر دوسرے کرنا شروع کیا. ایسا ایک کے بعد جو آپ انڈیا میں سینکڑوں لوگ جو ہے مسلمانوں کو گالی دینا شروع کریں. کس لیے؟ ان کے پوسٹ ہم فارورڈ کرتے ہیں, غیر مسلمان نہیں فارورڈ کرتے, ہم فارورڈ کرتے ہیں. یہ گناہ کا کام ہے. اس سے کیا ہو رہا ہے؟ کسی کی گالی, کوئی فحش چیز کو پھیلانا گناہ کی چیز ہے. یہ چیزیں نہ کرنا نہیں چاہیے. اگر کوئی اچھی چیز پھیلاتے ہیں تو اس کا ثواب ہے, بری چیز پھیلاتے ہیں اس کا گناہ آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کام اچھا کام کرنے کی ہدایت عطا فرمائے, اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اطاعت کرنے کی ہدایت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. صدق اللہ العظیم.